ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، ہو کرم سرکار۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يغير بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم صدق اللہ العلی العظیم۔ پاکستان زندہ باد۔ آج جو میں پاکستان کے حوالے سے کچھ عرض کرنا چاہوں گا، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ میں عمرہ شریف پہ تھا، ہمارے ایک رشتہ دار ہیں حمزہ حاجی، وہ وہیں مکہ شریف میں رہتے تھے، پردہ فرما گئے۔ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، ان کے قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے۔ انہوں نے دعوت کی تھی اور وہ کہنے لگے کہ میں کئی ممالک گیا ہوں لیکن پاکستان جیسا کوئی ملک نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس ملک کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ وہ کہتے ہیں لیکن مسئلہ سارا یہ کہ اس کا کوئی باپ نہیں ہے۔ باپ جو ہوتا ہے نا وہ خیال کرتا ہے، باپ جو ہے وہ محبت کرتا ہے، باپ جو ہوتا ہے نا وہ احساس کرتا ہے، باپ جو ہے وہ قربانی دیتا ہے۔ ہمارے جو حکمران ہیں، میں اکثر حکمران کی بات کر رہا ہوں، ہمارے حکمران جو ہے نا وہ بزنس کر رہے ہیں۔ وہ اس ملک سے سچی محبت نہیں کرتے، اس کا خیال نہیں کرتے، اس کا احساس نہیں کرتے۔ اگر صحیح معنوں میں پاکستان کا اگر کوئی باپ تھا، پاکستان سے محبت کرنے والا تھا، پاکستان کا احساس کرنے والا تھا، تو وہ قائد اعظم محمد علی جناح تھے۔ وزراء جو ہے وہ میٹنگ شروع ہونے والی ہے، کابینہ کی میٹنگ شروع ہونے والی ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح سے کہا گیا کہ تمام ریاستوں کے وزراء آنے والے ہیں، چائے وغیرہ کا کیا بندوبست کرنا ہے۔ جلال میں آ گئے اور فرمانے لگے کہ وہ ناشتہ کر کے نہیں آئے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ آج ہمارے حکمرانوں کی پارلیمنٹ کی اگر آپ ان کی جا کے تفصیل معلوم کریں نا تو کروڑوں روپے ان کا جو ہے نا بل پاس ہوتا ہے، اور قائد اعظم محمد علی جناح کا کیا شان تھی، کیا بات تھی۔ انگلستان کے سفیر نے کہا کہ ہمارے بادشاہ کا بھائی آ رہا ہے، آپ جا کر ان کو ریسیو کر لیں تو پاکستان کی شان بڑھ جائے گی۔ غیور تھے نا، غیرت مند تھے۔ آج ہمارے حکمران جو ہے نا بڑے حکمرانوں کی چاپلوسیوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ آج ہمارا چھوٹا آفیسر بڑے آفیسر کی چاپلوسیوں میں لگا ہوا ہوتا ہے، لیکن قربان جائیے قائد اعظم محمد علی جناح پہ۔ فرمانے لگے کہ میں ایک شرط پہ جاؤں گا، جلال میں فرمانے لگے میں ایک شرط پہ جاؤں گا بادشاہ کے بھائی کو ریسیو کرنے کے لیے۔ شرط میری یہ ہے کہ اگر میرا بھائی اگر انگلستان جائے گا تو وہاں کا بادشاہ اس کو ریسیو کرنے کے لیے آئے گا۔ سبحان اللہ۔ جب آخری وقت تھا، زیارت کے ایک ہاسپٹل کے اندر تھے، ڈاکٹر سے کہتے ہیں کہ یہ پاکستان ہرگز وجود میں نہیں آتا کہ اگر اس پاکستان کے لیے فیضان نبوی شامل نہیں ہوتا۔ یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فیضان کی برکت پاکستان۔ بے شک پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پاکستان جب بن رہا تھا تو بہت سے لوگ جو ہے نا پاکستان بننے کے حق میں نہیں تھے۔ اس میں خان آف قلات جو ہے وہ بھی پاکستان کے حق میں نہیں تھے۔ ابھی کئی سال پہلے ٹی وی کے ایک پروگرام میں، لائیو پروگرام میں، خان آف قلات کا پوتا وہ آیا اور اینکر نے پوچھا کہ آپ اس وقت آزادی کی بات کرتے ہیں۔ پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ خان آف قلات جو ہے پاکستان کے حق میں نہیں تھے، لیکن آخر میں وہ پاکستان کے حق میں انہوں نے فیصلہ دیا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ تو اس کے حق میں نہیں تھے، اور یہی بات جب اینکر نے خان آف قلات کے پوتے سے پوچھا تو انہوں نے کہا اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے دادا جو ہے وہ پاکستان کے حق میں نہیں تھے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لائے اور فرمانے لگے جلال میں کہ پاکستان بن رہا ہے، خیانت نہیں کرنا۔ تو پوچھنے والے اینکر نے پوچھا تو آپ کا کیا مقصد ہے؟
کہ بلوچستان آزاد ہوا تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے ہوا، تو خانہ قلات کا پوتا کہنے لگا کہ ہمارے بڑوں نے تو یہی کہا ہے۔ پاکستان میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فیضان تھی اور اس کے ثمرات تھے، لیکن آج ہم غور کریں، آج حکمران ہوں یا عوام ہو، آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین کی تو کرم نوازیاں ہیں، لیکن ہم اپنے عملی طور پر دیکھیں کہ ہم نے پاکستان کے لیے کیا کیا ہے، یا ہمارے حکمران اس پاکستان کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جو قوم اپنی حالت خود نہیں بدلتی، اللہ اس قوم کی حالت کبھی نہیں بدلتا۔ اور میں یہاں یہ ترجمہ کرتا ہوں کہ جو بندہ اپنی حالت خود نہیں بدلتا، اللہ اس بندے کی حالت کبھی نہیں بدلتا۔ دیکھیں، اجتماعی تبدیلی جو ہے وہ ہم نہیں کر سکتے، لیکن انفرادی طور پر ہم اپنے آپ کو تو تبدیل کر سکتے ہیں نا۔ جب میں یہ بات کہوں گا تو کوئی کہے گا مولانا صاحب، جب ہر طرف ہی برائی برائی ہے، ہر طرف ہی اندھیرا ہے، ہر طرف ہی ظلمت ہے، تو اکیلے بندے کی تبدیل ہونے سے کیا فائدہ؟ تو میں آپ کو عرض کروں گا، جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب نمرود میں آگ میں ڈالا، آپ تاریخ کی کتاب اٹھا کے دیکھیں، اس وقت چڑیا جو ہے اپنے چونچ میں، اور آگ کو چھوٹی سی نہیں تھی، بہت بڑی آگ تھی، اور چڑیا اپنے چونچ کے اندر پانی کا قطرہ لے کر جا رہا ہے یا جا رہی ہے۔ کسی نے پوچھا کہ تمہارے اس پانی کے قطرے سے کیا ہوگا؟ تو اس نے کہا جو میں کر سکتی ہوں وہ تو کروں۔ تو ہم جو ہے، جو ہم کر سکتے ہیں انفرادی طور پر، وہ تو ہم کریں نا۔ دیکھیں، میں حکمرانوں کو تبدیل نہیں کر سکتا، ان کے معاملات پاکستان کے حق میں نہیں لا سکتا، میں ان کو تبدیل نہیں کر سکتا، حکمرانوں کو تبدیل نہیں کر سکتا، تاجروں کو تبدیل نہیں کر سکتا، منسٹروں کو تبدیل نہیں کر سکتا، علاقے والوں کو تبدیل نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ اپنے بہن بھائیوں کے معاملات بھی پاکستان کے حق میں تبدیل نہیں کر سکتا، اپنے پیاروں کے بھی معاملات پاکستان کے حق میں تبدیل نہیں کر سکتا، لیکن کم سے کم میں اپنے آپ کے معاملات پاکستان کے حق میں تبدیل تو کر سکتا ہوں نا۔ مجھے اپنے معاملات کو تبدیل کرنے کے لیے نہ حکمرانوں کی ضرورت ہے، نہ تاجروں کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، انسان خطا کا پتلا ہے، انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ پاکستان کے حوالے سے ہم نے بہت ساری ایسی غلطیاں کی ہیں اور کی ہوں گی یقیناً، لیکن پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں کچھ جو کر سکتے ہیں وہ تو کریں نا۔ جو ہم بذات خود، مجھے اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے لیے نہ حکمرانوں کی ضرورت ہے، نہ تاجروں کی ضرورت ہے، نہ رشتہ داروں کی ضرورت ہے، نہ علاقے والوں کی ضرورت ہے، نہ دوستوں کی ضرورت ہے، نہ پیاروں کی ضرورت ہے۔ مجھے اگر اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے تو میں اکیلا ہی کافی ہوں اللہ کے حکم سے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ اگر آپ کے اکیلے تبدیل ہونے سے کیا سب ٹھیک ہو جائے گا، میں آپ سے عرض کرتا چلوں، جو میں کر سکتا ہوں وہ تو کروں نا۔ اور اگر بالفرض ہر طرف رشوت ہے، ہر طرف دھوکہ ہے، ہر طرف جھوٹ ہے، ہر طرف فراڈ ہے، اگر میں کچھ پاکستان کے لیے جو کر سکتا ہوں وہ کروں گا تو کم سے کم میں تو مطمئن ہوں گا نا، میں تو سرخروں ہوں گا نا۔ اور ایک میں آپ سے عرض کرتا چلوں، دیکھیں بہت سے ایسے کام ہیں جو نہیں ہوئے، اگر آپ تاریخ میں اٹھا کے دیکھیں گے جو نہیں ہوتے تھے یا نہیں ہوئے، لیکن کبھی نہ کبھی کسی ایک نے وہ کام کیا، اس کو دیکھے دیکھے دوسرے نے وہ کام کیا، اس کو دیکھے دیکھے تیسرے نے وہ کام کیا، اور آہستہ آہستہ 1 2 3 ہوتے 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 وہ چیز نارمل ہو جاتی ہے۔ اور جب کوئی چیز نارمل ہو جاتی ہے نا، وہ چیز پھیل جاتی ہے۔ آپ کہیں گے مولانا صاحب آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ تو دیکھیں، آپ اگر آج سے 20-30 سال پہلے چلے جائیں یا بزرگوں سے اپنے پوچھیں، یہ لوگ اپنے گھروں پہ کھانا کھاتے تھے، کوئی مجبور ہوتا تھا کہ کسی کے گھر پہ کھانے کو نہیں ہوتا تھا، یا چھڑا ہوتا تھا، یعنی سنگل ہوتا تھا، اگر کوئی پکانے والا نہیں ہوتا تھا وہ جا کر ہوٹل سے مجبوری کے طور پہ کھانا لیتا تھا اور وہ کھاتا تھا۔
لیکن کبھی نہ کبھی کسی نے اپنے دوستوں کے ساتھ یا اپنی فیملی کے ساتھ کھانا ہوٹل پہ کھایا ہوگا، پھر اس کو دیکھا دیکھی دوسرے نے کھایا ہوگا، پھر تیسرے نے کھایا ہوگا۔ آج آپ ہوٹلوں میں جا کر دیکھیں تو لوگ آپ کو ایک تو ہوٹل بہت ملیں گے، یعنی ایکسرسائز کلب، ایکسرسائز جو ہے جم آپ کو نہیں ملیں گے، ہوٹل بڑھتے جا رہے ہیں، اتنے ہوٹل ہیں، اور جب ہوٹل بڑھ رہے ہیں تو پیٹ بھی بڑھیں گے۔ کیا خیال ہے؟ اب آپ جا کے دیکھیں کہ ہوٹل بھرے ہوئے ہیں، لوگ فیملی کے ساتھ کھانے پہ جا رہے ہیں، لوگ آؤٹنگ کے طور پہ کھانے پہ جا رہے ہیں، لیکن پہلے یہ ماحول تھا ہی نہیں۔ اسی طریقے سے اور چند مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ 20-30 سال پہلے چلے جائیں گے تو حفاظ کرام بھی بہت کم تھے۔ جو دنیاوی تعلیم رکھتا تھا نا وہ حفظ نہیں کرتا تھا۔ انجینئر ہو رہا ہے حفظ نہیں کرتا، ڈاکٹر ہو رہا ہے حفظ نہیں کرتا۔ وہاں پہ ایک تو بہت کم اکا دکا علاقے میں ایک حافظ ہوتا، یا تو حافظ بہت کم ہوتے، یا نابینا کوئی ہوتا وہ حافظ ہوتا، اور جو دنیاوی طالب علم ہے وہ حفاظ نہیں ہوتا۔ لیکن کبھی نہ کبھی کسی دنیاوی طالب علم نے حافظ ہوا، پھر اس کا دیکھا دیکھی دوسرا کوئی حافظ ہوا۔ اب الحمدللہ آپ اگر دیکھیں کہ بہت سارے انجینئر حافظ ہیں، بہت سارے لوگ حافظ قرآن ہیں، اور حفاظ کرام ہزاروں نہیں، لاکھوں میں نہیں، کروڑوں میں پاکستان میں پائے جاتے ہیں الحمدللہ۔ تو ایسی بہت سی ایسی چیزیں ہیں۔ ایک اور مثال میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آپ اگر اپنے بچپن میں دیکھیں گے آج سے، یا اپنے بزرگوں سے پوچھیں گے، طلاق کا کوئی رجحان ہی نہیں تھا۔ یعنی اگر طلاق کی بات نا بہت بری اور بہت بڑی سمجھی جاتی تھی کہ یار طلاق، یا تو کتابوں میں لکھا ہوتا تھا کہ اس طرح، اور طلاق کے حوالے سے کوئی طلاق کا رجحان نہیں تھا۔ اگر کسی کی بہن یا بیٹی شادی کر کے جاتی تو اس کو کہا جاتا تھا کہ بھئی تمہارا جینا مرنا تمہارے اپنے شوہر کے گھر پر ہے۔ اب وہاں پر کیا ہوتا، جب بیوی وہاں جاتی تو دو باتیں، یا تو شوہر محبت کرنے والا ہے، لیکن اگر شوہر محبت کرنے والا ہے تو یہ اللہ کی بہت بڑی کرم نوازی، اس کی قدر کیجیے۔ اور اگر بالفرض یہ ہوتا تھا کہ اگر شوہر قدر کرنے والا نہیں ہے تو وہ بیوی اتنی خدمت کرتی تھی کہ اس کی خدمت کی برکت سے شوہر جو ہے وہ محبت کرنے والا ہو جاتا تھا۔ یہ ساس اور نندیں جو ہیں اگر ٹھیک نہیں ہوتی تھی تو بہو کی یا اپنی بھابھی کی خدمات کی وجہ سے ان کا دل متاثر ہو جاتا تھا۔ اور اگر نہیں ہوتا تو اولاد جو ہے جب اپنی ماں کو یہ دیکھتی کہ ہمارے ابا کا سلوک ہماری اماں کے ساتھ صحیح نہیں ہے، تو ان کا رویہ اگر باپ کا صحیح نہیں ہے تو اولاد کے اندر ایک احساس ہوتا، اولاد جب بڑی ہوتی تو ماں کو سہارا دیتی۔ لیکن طلاق کا کوئی رجحان نہیں تھا، طلاق کا کوئی دستور نہیں تھا، لیکن کبھی نہ کبھی کسی ایک نے طلاق دی ہوگی، اس کو دیکھا دیکھی دوسرے نے طلاق دی ہوگی، اس کو دیکھا دیکھی۔ آج اگر آپ غور کریں، آپ جا کے کسی وکیل سے یا جج سے پوچھیں طلاق کا کیا ریشو ہے، بہت زیادہ، یعنی اگر 100 بندے اگر شادی کر رہے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ 30 سے 35 لوگ جو ہے وہ طلاق کا رجحان چل رہا ہے آج کل۔ مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی کام اچھا ہو یا برا ہو، پہلی دفعہ ایک دفعہ ہوتا ہے، پھر دوسری دفعہ ہوتا ہے، پھر تیسری دفعہ ہوتا ہے، آہستہ آہستہ وہ نارمل ہو جاتا ہے۔ جب وہ نارمل ہو جاتا ہے تو وہ پھیل جاتا ہے۔ میں اپنے والد محترم کے بارے میں عرض کروں، میرے والد محترم مولوی محمد فضل اللہ جنشاہی والے، الحمدللہ روحانی شخصیت ہیں، اللہ رب العالمین نے علمی طور پہ بھی نوازا ہے، اور ہمارے مرشد کریم سائیں کمبر والے سائیں حسین شاہ بادشاہ کی محبت اور شفقت بھی والد محترم بھی بہت ہے۔ کافی مصروف ترین شخصیت ہیں اور بہت بڑا حلقہ احباب ہے ان کا، لیکن ان کے اندر یہ کوالٹی ہے، الحمدللہ کوالٹی تو ان کے اندر ہزاروں ہیں اور بے شمار وہ اللہ کے ولی ہیں الحمدللہ، لیکن ان کے اندر یہ کوالٹی بھی ہے کہ وہ نبھاتے ہیں۔ کوئی اگر بیمار ہے تو اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، کوئی حج کر کے آیا ہے تو اس سے مبارکباد دینے کے لیے جاتے ہیں، کوئی خوشی ہے تو اس کی خوشی میں جاتے ہیں، کوئی غم ہے۔ تو آج کے دور میں حالت یہ ہے کہ سندھی میں ایک محاورہ ہے کہ کم ٹکے جو کرنے وان گئے منٹ جگانے، یعنی جس کے پاس ٹکے کا کام نہیں ہے فرصت اس کو بھی منٹ کی نہیں ہے۔ لیکن والد محترم اتنی مصروف ترین زندگی میں اتنی مصروف ترین شخصیت ہے، لیکن نبھانے میں
ان کی مثال اپنی ایک مثال ہے۔ جب ہم ان کے ساتھ ہوتے ہیں تو ہمارے اندر بھی ایک موٹیویٹ ہوتا ہے کہ بھئی ہم بھی زندگی گزارنے کا نام نہیں، نبھانے کا نام ہے، ہم بھی کوشش کرتے ہیں نبھائیں۔ تو میرا مقصد یہ ہے کہ آپ بھی اگر کوئی اچھا کام کریں گے، مانا کہ ہر طرف اندھیرا ہے، ہر طرف ظلمت ہے، ہر طرف برائی ہے، لیکن آپ میں سے کوئی اگر پاکستان کے حق میں کوئی کام کرتا ہے تو آپ کو دیکھ کر ہو سکتا ہے کوئی دوسرا کرے، کوئی تیسرا کرے، کوئی چوتھا کرے، آہستہ آہستہ وہ چیز نارمل ہو جائے گی۔ جب نارمل ہو جائے گی تو وہ پھیلنے لگے گی، اور جب پھیلے گی تو سب سے پہلے آپ حقیقی تبدیلی محسوس اپنے اندر کریں گے، اپنے ماحول میں پاکستان کے حوالے سے تبدیلی محسوس کریں گے، اور اللہ کے حکم سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے، اہل بیت کرام کے صدقے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے صدقے، میرے مرشد کریم سائیں قمر والے کے صدقے، میرے دادا حضور حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے، اگر یہ تبدیلی پھیل گئی تو الحمدللہ، سبحان اللہ، واقعی پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ ہو جائے گا۔ پاکستان کا مطلب